امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں. چلا جاتا ہے اور یہ بڑے لوگ انہی کی شوگر ملز ہوتی ہیں, وہی اب اپنی انڈسٹری کو بھی گرو کر لیتے ہیں, وہی فرٹیلائزر والے ہوتے ہیں. تو چند لوگوں کے ہاتھ میں 60% جس پورے پاکستان کا جس پر انحصار ہے زراعت, تو چند لوگوں نے اس کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے. تو یہ نظام کیسے چل سکتا ہے پھر؟ اسی طرح آپ جس شعبے میں معیشت کا پورا شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں, سود کا نظام, جکڑ بندیوں کا نظام, اور اس کے نتیجے میں ہماری معیشت اور قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لیکن کوئی سدھار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال ہم نے مقامی حکومتوں کو فوکس کرتے ہوئے احتجاج بھی کیا ہے, مظاہرے بھی کیے ہیں, اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے. اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ریفرینڈم کے بعد بھی ہم ایک لائحہ عمل دیں گے, اور بالآخر تو ہمیں پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ بھی کرنا پڑے گا اگر انہوں نے ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا. پنجاب حکومت کے پاس یہ وقت ہے, اب عوام کی رائے بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں اس ایکٹ کو واپس لیں, اور یہ نہ ہو کہ ایکٹ کے نام پر انتخابات ہی ملتوی کر دیے جائیں. ادھر کنواں اور ادھر کھائی والا معاملہ کرتے ہیں, انتخابات کرواتے نہیں ہیں. جب اعلان ہو جاتا ہے تو ایک ایکٹ لے آتے ہیں, پھر کہتے ہیں اگر ایکٹ میں ترمیم کی تو انتخاب پھر لیٹ ہو جائے گا. پھر انتخاب جب لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا ایک اور ایکٹ لے کر آتے ہیں, پھر حلقہ بندیاں کرتے ہیں. تو یہ ایک وشس سائیکل میں پوری قوم کو ڈالا ہوا ہے. ہم نے اس کے خلاف اس تحریک کو منظم کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں میں شعور بڑھ رہا ہے. پچھلے دنوں جو ہم نے ریفرینڈم کیا, اس کے حوالے سے بھی یہ ہوا کہ شدید سردی کے باوجود ہماری جو بھی ظاہر ہے, ہمارے پاس تو تنظیمی جو نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے سے یہ رائے لینے کا ایک نظام موجود ہے. ہر جگہ ریفرینڈم کمیشن بھی بنے ہیں, اور ریفرینڈم کمیشن اپنے تمام تر حتمی نتائج, جب سارے نتائج مل جائیں گے تو وہ بھی مرتب کر لے گا. لیکن سرے دست تک جو ہمارے پاس نتیجے آئے ہیں, یعنی پرسوں رات ہم نے کہا تھا کہ ابھی آپ اس کو روک دیں, پھر ہمارے پاس اس بات کی بھی ڈیمانڈ آ رہی ہے مختلف اضلاع سے کہ اس ریفرینڈم میں توسیع کی جائے, ہمیں موقع دیا جائے, اس لیے کہ ابھی ہمیں وقت نہیں ملا زیادہ, شدید سردی کی وجہ سے کیمپ رات کو نہیں لگ سکتے تھے, تو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم مزید بھی جو ہے رائے لیں, اور اس پر ہم مشاورت کر رہے ہیں. البتہ سرے دست تقریباً 1.5 ملین کے قریب جو رائے ہمارے پاس آئی ہے, اس میں 99.97% لوگوں نے اس کالے قانون کو مسترد کیا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کو بھی ذرا سی معلومات دی جائیں, اب آپ کے سامنے بھی میں نے جو صورتحال رکھی, تو کون سا فرد ہوگا جو کہے گا کہ یہ ایک قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اس کو ہم نے کالا قانون قرار دیا ہے. ہم نے مطالبہ کیا ہے اس ریفرینڈم کے ذریعے سے, عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ یو سی چیئرمین, وائس چیئرمین کا براہ راست انتخاب کرائیں, جماعتی بنیادوں پہ انتخاب کرائیں, انسانوں کی منڈی لگانا چھوڑ دیں, تمام اختیارات آئین کی آرٹیکل 140 کے مطابق مالیاتی, سیاسی, انتظامی اختیارات بلدیاتی حکومتوں کو منتقل کریں, اور اس ایکٹ کو واپس لیں, اور نئی انتخابی تاریخ کا بھی اعلان کریں. اور الیکشن کمیشن کے بارے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں میں کہ الیکشن کمیشن کی پرفارمنس جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کورٹ نے ان سے پوچھا کہ انتخاب اگر نہیں ہو رہا, 4-5 سال اضافی ہو گئے ہیں, تو آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے 83 نوٹس بھیجے ہیں, 83 نوٹس بھیجے ہیں ہم نے پنجاب حکومت کو. تو آپ کا کام صرف نوٹس بھیجنا ہے. جہاں آپ کو کارروائی ڈالنی ہوتی تو فارم 47 بھی تخلیق کر لیتے ہیں, آپ پورے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال دیتے ہیں, اور جہاں آپ کو کام نہیں کرنا ہوتا تو آپ نوٹس بھیج دیتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے, جس کا ایک کام ہے کہ وہ الیکشن کروائے, اور وہی کام وہ نہیں کروا رہا؟ تو ظاہر ہے یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ ہمارے ہاں ادارے کس طرح کا بیہیویئر رکھتے ہیں اور کس کے کہنے پر چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہر صورت میں انتخاب ہونا چاہیے اور با اختیار ہونا چاہیے, اور اس ایکٹ کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اس میں نہ صرف یہ کہ ترمیم, بلکہ ایک بالکل نیا ایکٹ ہونا چاہیے جس میں امپاورمنٹ ہو مکمل. ہم 15 فروری تک مختلف نوعیت کی مزید سرگرمیاں اس وقت جاری رکھیں گے. ہمارے سیمینارز بھی ہیں, بلدیاتی کنونشن بھی ہونے ہیں. 15 فروری کو ہم دیکھیں گے کہ اگر حکومت نے اس ایکٹ کو واپس نہیں, اس دوران میں ہمارا کیس بھی چل رہا ہے, اور اب یہ کیس جو ہے وہ جس طرح سے ججز نے کہا تھا کہ ہم اس کا ریپڈ ٹرائل کریں گے, تیز جو ہے وہ اس کی پرسویشن کریں گے, پروسیڈنگ کریں گے, تو اس دوران میں اگر تو عدالت نے اس کو مکمل کر لیا اور یہ فیصلہ آ گیا, تو جو بہت آبویس ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بالکل ہی آئین کی روح کے خلاف سارا کام کیا ہوا ہے, تو ٹھیک ہے. ورنہ پھر 15 فروری کو ہم پھر اعلان کریں گے کہ پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ایکٹیویٹی اس وقت بھی جو ہے وہ جاری ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کسی ایک چیز کو لیتے ہیں تو دوسری چیز, اور دوسری کو لیتے ہیں تو پہلی چیز, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مستقل مزاجی سے ان تمام ایشوز کو ٹیک اپ کرنا ہے.
ہم بڑے بڑے بلدیاتی کنونشن پورے پنجاب میں کریں گے انشاءاللہ. کسانوں کے حوالے سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کسانوں کی آواز کوئی نہیں ہے, نہ اسمبلی کے میں کوئی اس پر پراپر بات ہو رہی ہے, نہ کوئی پارٹی ان سب چیزوں کو سیریس لینے کے لیے تیار ہے. تو میں ضرور چاہوں گا کہ ہمارے ڈاکٹر طارق سلیم صاحب اور ہمارے محمد جاوید قصوری صاحب اور ہمارے جو ہیں وہ ذیشان صاحب اور ثناء اللہ ان کے سیکرٹری جنرل آئے ہوئے ہیں, ثناء اللہ سرانی صاحب, یہ سب لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں. میں ان سے چاہوں گا کہ یہ فوری طور پر اس کو بھی پلان کریں کہ ان کسانوں کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا اور ان کی آواز بنے. اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ 6-6 ہزار روپے کی اگر گندم لوگوں کو ملے گی تو اب کہاں جائیں گے لوگ, روٹی بھی کھانا مشکل ہو گیا. یہ وہی حکومت ہے جو سستی روٹی کی اسکیمیں چلاتے تھے, آج انہوں نے حال یہ کر دیا کہ روٹی جیسی بنیادی چیز بھی انتہائی مہنگی کر رہے ہیں. تو یہ پھر کہاں جا کر ہم رکیں گے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ایکٹیویٹی جاری رہے گی. البتہ میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ شہر کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی 17 سال سے برسر اقتدار ہے وہاں, اور پاکستان پیپلز پارٹی اس دوران براہ راست 5 سے 6 سال وفاقی حکومت کا بھی حصہ رہی ہے. پھر اسی طرح اس وقت بھی صدر مملکت ان کے ہیں, لیکن اس سارے عرصے میں کوئی ایک بڑا منصوبہ بھی کراچی کا نہیں بنا, نہ پانی کا, نہ سیوریج کا, نہ ٹرانسپورٹ کا. آپ حیران ہوں گے اس وقت تو پورے ملک میں ہی کتے کے کاٹے کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لیکن سندھ میں صرف جنوری کے 6 دنوں میں 800 واقعات ہوئے. آپ اندازہ لگائیں کہ کس بڑے پیمانے پر لوگ اس ریبیز کا اور اس کا شکار ہو رہے ہیں. ویکسین تک نہیں ہوتی. ابھی پچھلے دنوں بلاول صاحب نے ایک پریزنٹیشن کی, 2.5 گھنٹے بٹھا کر انہوں نے سفارتکاروں کو اور وغیرہ, اور ایک طرح سے انہوں نے اپنی لانچنگ کرنے کی کوشش کی. جب سے انہوں نے ونڈر بوائے کا سنا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو سمجھنا بھی شروع کر دیا ہے کہ شاید میں ہی وہ ہوں گا کہ جس کے ذریعے سے جو ہے نا کچھ ہو جائے گا. تو اب انہوں نے جو پریزنٹیشن دی ہے وہ پریزنٹیشن جو ہے اس وقت گل پلازا میں جل رہی ہے. یہ ان کی کارکردگی جل رہی ہے, یہ ان کی کرپشن ہے, یہ ان کی لوٹ مار ہے, اور بدقسمتی سے یہ سارے لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی آئسولیٹڈ کام ہے. نون لیگ اس وقت بھی وہاں کی جو بلدیہ ہے اس میں نون لیگ کے ووٹ شامل ہیں. JUI اور نون لیگ کے ووٹوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کا میئر موجود ہے کراچی کی بلدیہ میں, اور اسی طرح سے صدر مملکت ان سب کے ووٹوں سے موجود ہیں. اسی طرح سے پرائم منسٹر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور JUI اور ان سب پارٹیوں کے ووٹ کے نتیجے میں موجود ہیں. یہ PDM ہے پوری جس کی حکومت موجود ہے. یہ الگ الگ نہیں ہے, یہ ایک نورہ کشتی کے لیے ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں. تو لہٰذا اپنی اپنی جگہ پر جو ان کی پرفارمنس ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کی ہم حکومتی نااہلی کی وجہ سے مذمت کرتے ہیں. اس کی تحقیقات تو اپنی جگہ کہ کیسے یہ آگ بھڑکی اور چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیر لیا اس نے, لیکن یہ سوال اہم ہے نا کہ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں. کاغذوں میں تو سب کمپلائنس پورا ہوتا ہے, ایکسٹنگوشرز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوا ہوتا ہے, لیکن عملاً جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز بھی مکمل بہت ساری بلڈنگز میں نہیں ہوتی. اور یہ پورے پاکستان میں اس طرح کے ٹائم بم جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں, ادارے کام نہیں کر رہے, اختیار نیچے منتقل نہیں کیا ہوا, ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے جس کے نتیجے میں یہ سب ہے. اس لیے ہم اس پورے عمل کی جو حکومتوں کی نااہلی اور خاص طور پر سندھ حکومت ہے کہ واقعات ہوتے ہیں, کمیٹیاں بنتی ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. لوگوں کو جینے دو, لوگوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے دو. بہرحال ابھی بہت سی باتیں کرنے کی ہیں. آخری بات میں انٹرنیشنل حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت فلسطین کے لیے ٹرمپ نے جس بورڈ آف پیس کا اعلان کیا ہے, یہ ایک نیو کلونیلزم, نو آبادیاتی نظام کی ایک نئی شکل, اور UN کو ریپلیس کر کے ٹرمپ کی قیادت میں ایک نئی صورت گری کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے. اور یہ ایک طریقے سے قبضہ سسٹم بنانے کی کہ آپ طے کریں گے, آپ ہوتے کون ہیں کہ جو فیصلہ کریں کہ پہلے غزہ کو تباہ کیا, برباد کیا, اس کو اسلحہ فراہم کیا, اس کو مدد فراہم کی نیتن یاہو کو, اور جب سب تہس نہس ہو گیا تو ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ایجنٹ کے طور پر, ایک دلال کے طور پر سامنے آ کر آپ جو ہے وہ کہتے ہو کہ میں کون $1 بلین دیتا ہے اور آ کر ہمارے ساتھ شریک ہو جائے اور ہم یہ کام کریں گے. آپ ہوتے کون ہیں؟ اس لیے پاکستان سے بھی اگر یہ بات کہی گئی ہے تو پاکستان کو کسی بھی صورت میں ان دونوں کمیٹیز میں, ایک وہ کمیٹی ISF یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے جس میں فوج بلانے کی بات کی جا رہی ہے, کسی صورت میں بھی پاکستان کی فوج غزہ کے اندر نہیں جانی چاہیے.
اس لیے کہ وہاں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فلسطینیوں سے مقابلہ کروائیں گے, آپ اسرائیل سے لڑنے تو نہیں جا رہے وہاں پر. اور دوسرا, اگر ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ جناب میں ایک باڈی بناتا ہوں, ایک بورڈ آف پیس بناتا ہوں, اور اس میں ٹونی بلیئر اور فلاں اور فلاں اور فلاں ہوں گے, اور اس میں اسرائیل کا بھی ایک نمائندہ ہوگا, اور اس میں تو پاکستان کو کسی بھی صورت میں اس کو جوائن نہیں کرنا چاہیے. اس کے نتیجے میں ان کی جو نوآبادیاتی نظام کی اور پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کا, جس طرح وینزویلا میں اس نے حملہ کیا, جس طرح ایران میں یہ تخت گرانی کی, وہاں رجیم چینج کرنے کی باتیں کھلے عام کر رہے ہیں, کسی بین الاقوامی قانون کو نہیں مان رہے, تو کسی بھی صورت میں ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. البتہ جو ایک کمیٹی ہے جو فلسطینیوں پر مشتمل ہے, اگرچہ کہ اس میں بھی بہت سارے سوالیہ نشان ہیں, لیکن چونکہ حماس نے بھی اس کو قبول کیا ہے, اور وہی کمیٹی ایسی ہے کہ جس کو مؤثر بنانا چاہیے, اختیار دینا چاہیے, امن کے حوالے سے بھی اور وہاں پر جتنی بھی تعمیر نو ہے اس کے حوالے سے بھی, بس ایک کمیٹی ہے جس کی پاکستان کو سپورٹ کرنی چاہیے. باقی ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے کوئی ایسا کام جو ہمارے 78-79 سالہ موقف کے خلاف ہو, قائد اعظم کی پالیسیوں کے خلاف ہو, یا پاکستانی قوم کی تمناؤں کے خلاف ہو, کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. بہت شکریہ. گل پلازا کی جی نہیں, عوام تو جس طرح پنجاب میں بھی نہیں نکلتے, ان کے پورے حق پہ ڈاکہ پڑ گیا فارم 47 کی بنیاد پر. دیکھیں جو ہتھ کنڈے حکمرانوں کے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, لیکن بہرحال یہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں اب عوام کو بھی یہ سوچنا پڑے گا. اور میں نے اسی لیے کل اعلان کیا ہے وہاں پر, میں تو ایمرجنسی میں وہاں گیا, اور انشاءاللہ بار بار اس دوران میں پلان بنایا ہے وہاں کی جماعت نے, اور میں مستقل کراچی کے لوگوں کے درمیان رہوں گا, اور یہاں بھی تمام چیزوں کو ٹیک اپ کریں گے. تو ہم نے طے کیا کہ ہم 1 فروری کو ایک بہت بڑا ملین مارچ عوام کا کریں گے کراچی کے تمام لوگوں کے پاس. میں خود جاؤں گا تمام ڈسٹرکٹس میں وہاں انشاءاللہ. ہمارے وہاں کے امیر منیم ظفر صاحب جائیں گے, ان کی پوری ٹیم جائے گی, اور یہ نہیں ہے کہ یہ جماعت اسلامی کا, بلکہ ہم تمام طبقات کے پاس جائیں گے. بدقسمتی سے وہاں جو پارٹیاں جن کو فارم 47 کی بنیاد پر مسلط کیا ہوا ہے, ان کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا تھا. ان کو تو یعنی ایم کیو ایم کا حال تو یہ ہے کہ اس 20,000 پولنگ بوتھ میں سے وہ ایک بھی نہیں جیتے. ماشاءاللہ 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں ان کو دے دی گئی تھیں. تو یہ تو صورتحال ہے, لیکن چونکہ وہ ریلیونسی نہیں ہے ان کی کوئی, عوام ان کو مسترد کر چکے ہیں بالکل, اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ عوام میں بھی ایک امید پیدا کی جائے کہ بھئی کچھ ہو سکتا ہے. ورنہ شدید مایوسی ہے وہاں لوگوں میں کہ کیا جینے کے لیے ہم ہیں ہی نہیں. ہمارے بچے گٹر میں گرتے رہے, ہمارے بچے ٹرالوں کی نظر ہوتی رہیں, کبھی آگ میں جلتے رہیں, اور ہم جو ہے وہ تماشا دیکھتے رہیں. تو بہرحال انشاءاللہ ہم کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور پوری جماعت کھڑی ہوگی انشاءاللہ. ہماری جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ سب وزٹ کرے گی وہاں, سب جائیں گے وہاں, اور انشاءاللہ تعالی وہاں کے لوگوں کو امید دلائیں گے. اور وہاں جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں, وہاں کے جو سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں, صحافی ہیں, وکلاء ہیں, دانشور ہیں, علماء ہیں, سب سے ہم رابطہ کریں گے. میں خود جاؤں گا انشاءاللہ, اور 1 فروری کو ایک تاریخی مارچ ہوگا. اور میں نے تو کل مطالبہ کیا ہے کہ سی ایم صاحب کو اب اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے, بہت ہو گیا ہے. کوئی ایک چیز بھی ٹھیک کرنے میں تو کیا مطلب, ذرا سی بہتر کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے. کوئی ایک پروجیکٹ مکمل نہیں ہو رہا. 3,360 ارب روپے تو وہ ہیں جو کراچی کے حصے کے تھے جو انہوں نے نہیں دیے. آپ اندازہ لگائیں, باقی تو آپ چھوڑ دیجئے سب چیزیں, اور خود انٹیریئر سندھ میں کون سے لال لگا رہے ہیں. اس لیے آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ان کو اس طرح سے نہیں, عوام کو ساتھ لے کر انشاءاللہ تعالی ہم ایک بہت بھرپور ایک طاقتور آواز بنیں گے انشاءاللہ. وہ تو پورا سسٹم موجود ہے نا. آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف صاحب نے فرمایا تھا کہ کراچی میں اور سندھ میں ایک سسٹم کام کرتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سسٹم کو اٹھا کے کچھ لوگ اسلام آباد میں لے گئے, وہاں بٹھا دیا انہوں نے. تو اب اگر انہوں نے وہاں بٹھا دیا ہے تو شکایت کس سے کرتے ہیں؟ اور میری تو یہ تمام اداروں سے بھی یہ کہنا ہے کہ اونرشپ لیں. وہ دیکھیں کراچی اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میرا کراچی سے تعلق ہے یا ہم سب کراچی سے کنسرن. ہم کیوں کنسرن ہیں اس سے؟ اس لیے کہ تو پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کا معاشی ہب ہے, منی پاکستان ہے. ہر زبان, ہر برادری, آپ ہر قوم کو اٹھائیں اور دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جناب ہر زبان بولنے والے کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے. میرے خیال ہے صرف پنجاب میں آپ کو لاہور اور یہ بڑے شہر ملیں گے جہاں پر پنجاب یا پنجابی بولنے والوں کی آبادی زیادہ ہے. ورنہ بلوچوں کا سب سے بڑا شہر کراچی, پختونوں کا سب سے بڑا شہر کراچی, ہزارے وال کا سب سے بڑا شہر کراچی,
کشمیریوں کا بھی سب سے بڑا شہر کراچی، اردو بولنے والوں کا سب سے بڑا شہر کراچی، سندھیوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے اس وقت، تو آپ سرائکیوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے. میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب اتنی بڑی تعداد میں پورا پاکستان وہاں رہتا ہے اور 54% ایکسپورٹ وہاں سے ہوتی ہے، 42% انکم ٹیکس وہاں سے ملتا ہے، 67% ریونیو وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے، تو کوئی ادارہ اونرشپ اس شہر کی لینے کے لیے تیار نہیں. اور حال یہ ہے کہ لوگوں نے بڑی امیدوں سے اپنا میئر منتخب کرنے کے لیے اور بلدیات میں ووٹ ڈالا جماعت اسلامی کو، اور اس پر بھی قبضہ کر لیا گیا اور قبضہ میئر لا کر وہاں بٹھا دیا گیا. تو جنہوں نے یہ میس پھیلایا ہے انہی کو صاف کرنا بنتا ہے، وہی صفائی کریں، ورنہ پاکستان کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہمارے اس معاشی ہب کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے. اور جو آپ نے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بات کی ہے، وہ اگر اپنا کام کر رہی ہوتی تو یہ صورتحال تھوڑی ہوتا ہے. دیکھیں نا، کمپلائنس میں سب لکھ دیا جاتا ہے کہ ایکسٹنگوشرز بھی موجود ہیں. میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو فائر بریگیڈ ہے، آپ کو پتا ہے تھم رول کیا ہے؟ یہ تو سب جگہ کا مسئلہ ہے، لاہور کا بھی مسئلہ ہے. تھم رول یہ ہے کہ 1 لاکھ کی آبادی پر ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے. لاہور میں بھی اپروپریٹ تو نہیں ہے، اور جس طرح کی گنجان آبادیاں ہوتی ہیں وہاں کوئی واقعہ ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے. لیکن کراچی میں تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں 3.5 کروڑ کی آبادی میں صرف 28 ہیں. جو 350 نہیں تو بھائی 200 بنا دو، تم اپنی آبادی کے لحاظ سے بنا دو جو تم نے کاؤنٹ کی ہیں 2 کروڑ. لیکن وہاں 28 ہیں، اور اس میں بھی حال یہ ہے کہ 1600 کا عملہ ہے، جس میں سے 400 کی ویکنسی بھی پوری نہیں ہوئی ہے. ٹریننگ کا سسٹم نہیں ہے. جن لوگوں کو وہاں بھیجا گیا، ایک تو دیر سے پہنچے تو پانی نہیں ہے، اس سے پہلے گاڑی میں ڈیزل نہیں ہے، وہ پہنچ گئے تو ان کے پاس کٹ نہیں ہے. ایک ہیلمٹ اوپر سے پیلا والا لگا دو اور نیچے سے جوتے پہنا دو اور کہو کہ تم کود جاؤ، تو مرنے کے لیے کون لوگوں کو بچانے کے لیے جائے گا بھائی؟ تو فائر فائٹرز کے پاس ایک پوری کٹ ہونی چاہیے، پورا ماسک ہوتا ہے جس میں وہ سانس لے سکے بہت دیر تک، کیونکہ یہی اصل چیز تو وہاں پر سفوکیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں. تو پراپر کٹ نہیں ہے، پی پی ایز جنہیں کہا جاتا ہے، تو وہ موجود نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ہزاروں ارب روپے کھا گئے یہ لوگ، اور یہ فائر فائٹر کو پی پی ایز تک نہ دے سکے. یہ ہے ان کی پرفارمنس. اور پھر آپ کہیں کہ جناب ہم تو جمہوریت کے چیمپئن ہیں اور پریزنٹیشن دے رہے ہیں. میجک شو کر رہے تھے بلاول بھٹو ونڈر بوائے بننے کے چکر میں، کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے. نہیں، پہلے تو وہ بتائیں کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں. ایک تو ان کا ایجنڈا بھی واضح ہو نا. ہم نے اب تک تحریک تحفظ آئین پاکستان میں عوام کے کسی ایک مسئلے کو بھی نہیں دیکھا. بلدیاتی حکومتیں کیا ان کا پرابلم ہے؟ کیا وہ اپنے ایجنڈے میں اس کا اظہار کرتے ہیں؟ کیا وہ سیمینار میں ضرور لوگ تقریریں کرتے ہیں. ابھی لیاقت صاحب گئے تھے,